بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آج ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے اوپر وہ آزمائشیں، وہ امتحانات، وہ تکالیف نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ جن امتحانات سے، جن آزمائشوں سے، جن تکالیف سے تم سے پہلے والے لوگ گزرے تھے، ایسی تکالیف، ایسے امتحانات کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی یہ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ امتحانات اور تکالیف انبیاء کرام نے اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ طائف کا واقعہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جن مشکلات کا، امتحانات کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف غزوات میں، مختلف معاملات میں بے شمار امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانات سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کے معاملے میں آزمایا، والدین کے معاملے میں آزمایا، ان کی اپنی جان کے معاملے میں آزمایا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام، ان پہ مختلف قسم کے مسائل آئے، امتحانات آئے، مشکلات آئیں، اور اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان تمام امتحانات میں پورے اترے۔ تو اللہ سے محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس میں مختلف مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم ان ساری نشانیوں کو، جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، اپنی موجودہ زندگی میں، اپنے معاملات میں اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر ان میں سے کن کن نشانیوں پر پورا اترتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر ان نشانیوں میں سے کوئی بات آتی ہے تو ہم اس میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ سے محبت کی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اپنے اس عمل کو حقیر جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے عمل کو بہت ہی اعلیٰ سمجھیں، اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود آپ اپنے دل میں یہ رکھتے ہیں کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، میری یہ عبادت، میرے صدقات، میرا حج، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، یہ میری طرف سے کی جانے والی ایک کوشش ہے، مجھے اس سے کہیں بڑھ کے کرنا چاہیے، میں وہ تقاضا پورا نہیں کر سکا جس کا اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ ہم سے تو جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو ادا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ اے اللہ، میں نے تیری عبادت تو کی لیکن میں اس کا حق ادا نہیں کر پایا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، ان کی نماز، ان کا قیام، ان کی تلاوت، ان کا قرآن، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد استغفار کرتے۔ تو ہم بھی جب اپنی عبادات کو سامنے رکھیں تو اس کو حقیر سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہم عبادات نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، دن میں 3 دفعہ تلاوت بھی کرتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو میں اتنا سب کچھ تو کر رہا ہوں، میں اور کیا کروں۔ ہمارا یہ سب کچھ کرنا، بلکہ اس سے زائد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ان احسانات، ان انعامات کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کر رکھے ہیں۔ تیسری چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر ایک کی محبت سے اوپر رکھیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری پہلی فوقیت ہو، دیگر لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہو، چاہے پھر اس میں ہمارے والدین ہوں، ہمارے اہل و عیال ہوں، ہمارا کاروبار ہو، ہماری نوکری ہو، یا ہماری دیگر مصروفیات ہوں، ان تمام کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے نیچے ہو۔ جبکہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت پہ
کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہمارے بچے خوش ہو جائیں، ہمارے والدین خوش ہو جائیں، اس لیے ہم بہت سارے معاملات میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان کی محبت کو آگے کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دودھ پیتے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پیتے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا پیٹ بھر رہا ہے، مجھے تقویت مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی ہوتے دیکھیں تو ہمارے دلوں میں غیرت جاگ جائے، ہمیں ایسا ہوتا دیکھ کے برا لگے، تکلیف ہو، اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ کے احکامات سب سے اوپر ہوں، پھر چاہے ان کی نفی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہو، ہمارے دفاتر میں ہو رہی ہو، ہمارے کاروبار میں ہو رہی ہو، لیکن ہمارے دلوں میں اس کے لیے غیرت جاگ جائے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم اسے برداشت نہ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک اور نشانی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سننا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سننے سے مراد اس قرآن مجید کو سننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ تو محبت میں کیا ہوتا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم گھنٹوں گھنٹوں اس کو سننا چاہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور گھنٹوں بات کرنے کے باوجود بھی ہم تھکتے نہیں بلکہ اور بات کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے محبت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے خواہش مند ہو۔ اگر ملاقات کا کوئی موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو ہم اس پہ رنجیدہ ہوں، افسردہ ہوں، دل گرفتہ ہوں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یہ موقع نکل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی شکل میں فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس حقیقت کو جان لو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تو تم اپنے قیام کو کبھی ختم ہی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر قیام کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو جنت کی بشارت ہے، پھر آپ اپنی عبادات میں اتنی زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے لیے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی موقع ہم سے نہ نکل جائے۔ پھر اللہ سے محبت کی ایک اور نشانی وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے علیحدگی میں ملنا چاہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہیں۔ ایک ملاقات ہوتی ہے مجمع کے ساتھ، کوئی اعلیٰ شخصیت ایک مجمع میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرے، اس میں اور آپ کو علیحدہ بلا کے اپنے پاس بات کرے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کے تاثرات، آپ کی خوشی، آپ کے احساسات، آپ کا جذبہ ہی بدل جاتا ہے کہ مجھے علیحدہ سے اہمیت دی گئی، اتنے مجمع میں مجھے الگ سے بلایا گیا، میرے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ کی گئی۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ علیحدہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ایسا وقت کہ جس میں ہمارے اور ہمارے محبوب کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت تہجد کی شکل میں فراہم کیا، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد کے وقت میں دیا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رات کا اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، دن گن گن کے گزارتے ہیں کہ کب ان سے ملاقات کا موقع ملے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کی یہ ملاقات قریب ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک اور نشانی اور وہ یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں
تو پھر ہم اپنی اس محبت کو اپنے عمل سے ظاہر کریں. ہمارا اپنی اس محبت کو عمل سے ظاہر کرنا ضروری ہے. محبت کا تقاضا یہ کہ اس کا اظہار کیا جائے، تو ہمیں اپنی محبت کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے کرنا ہے. اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ فرائض کی پابندی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، کہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے. جو شخص فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور پھر جو شخص اپنی عبادات کو فرائض سے بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نفل حج کرتا ہے، اور اپنی عبادات میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ان عبادات کے اضافے کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنی ہے اپنی محبت، اپنے اعمال کو اس مقام تک لے کے جانا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم بات کرتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب لوگوں کو ان پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.